آج کوئی بہترین یونیورسٹیز کی بات کرے تو دماغ میں آتے ہیں آکسفورڈ اور کیمبرج جیسے نام. لیکن ایک کمال کی بات بتاؤں، قریب 2600 سال پہلے کہانی کچھ اور ہی تھی، کیونکہ تب پاکستان میں تھی ایک ایسی یونیورسٹی جو آج دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، ٹیکشلا یعنی ٹیکسلا، جو آج ضلع راولپنڈی کی ایک تحصیل ہے. کبھی موریہ، کشان اور گندھارا ریاستوں کا دارالحکومت تھا. ٹیکسلا کا مطلب ہے پتھروں سے ترشا ہوا شہر. ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن کے مطابق اس شہر کا نام بھرت کے بیٹے تکشا کے نام پر ٹیکسلا رکھا گیا، اور وہی اس شہر کا پہلا حکمران تھا، اور یہیں پر قائم تھی ٹیکشلا یونیورسٹی. واقعی جیسا نام ویسا کام. اس یونیورسٹی میں گیان کا بھنڈار تھا، اور یہاں صرف دھارمک گرنتھ ہی نہیں بلکہ لٹریچر، لاجک، میڈیسن، فلکیات، فلسفہ، سرجری، سیاسیات، جنگ، تجارت اور موسیقی جیسے کئی سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے. اور تو اور ہر سبجیکٹ کا بھرپور گیان دینے کے لیے بنائی گئی تھی لائبریری، جو کہ 3 منزلوں پر مشتمل تھی، جس کو رتنا ساگر کہا جاتا تھا، جس میں لاکھوں بکس اور مینuscripts تھی. یہ یونیورسٹی تقریباً 1000 سال تک دنیا کو سیکھ دیتی رہی، لیکن ٹیکسلا نے کئی بار حملوں کی مار کو بھی جھیلا. 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اس شہر پر قبضہ کیا. باختر کے یونانی حکمران ڈیمیرس نے 190 قبل مسیح میں گندھارا کا علاقہ فتح کر کے ٹیکسلا کو اپنا پایہ تخت بنایا، اور موریہ، کشان اور سفید ہنوں نے اس پہ قبضہ کر کے اس کو تباہ کیا، اور گیان اور علم کا وہ خزانہ جو سنبھال کر رکھا گیا تھا جنگ کی تباہی میں کہیں کھو گیا. اس وقت جب ٹیکسلا یونیورسٹی کئی بلندیوں کو چھو رہی تھی تو وہ ایک مہا وہار یعنی وشال بدھ مت کا حصہ تھی، جس کے کھنڈر آج بھی کئی ایکڑ میں پھیلی اس سائٹ میں بھیڑ ماؤنٹ، سرکپ اور سرسکھ کے 3 حصوں میں نظر آتے ہیں. آرکیالوجی کے حساب سے ٹیکسلا کو 500 سے 600 سال قبل مسیح میں بنایا گیا تھا. اس کے بعد اس جگہ میں اور ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، اور یہ ایک وہار سے مہا وہار بن گیا. الگ الگ دور میں کئی مہان ٹیچروں نے پڑھایا، جیسے چنکیہ، کوٹیلا بھی کہلاتے ہیں. وہ پولیٹیکل سائنس کا برصغیر میں بانی اور ماہر معاشیات تھا. چندرگپت موریہ کا مشیر تھا، اور اس نے موریہ سلطنت کی تعمیر میں چندرگپت کی معاونت کی. کپورتھلا کا رہنے والا مشہور طبیب چاراکا، جسے آیو ویدک طب کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور بہت عرصے تک ٹیکسلا میں پڑھاتا رہا. کلاسیکل سنسکرت کے نامور استاد پانانی کا تعلق بھی ٹیکسلا سے ہی ہے. بدھ کے موالد جویکا نے بھی ٹیکسلا ہی سے تعلیم حاصل کی اور یہاں تدریس بھی کی. اور جانتے ہیں اسٹوڈنٹ کون تھے؟ اس یونیورسٹی میں 16 مختلف ممالک کے 10,000 سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم رہے. چائنیز ٹریولر یوانگ سانگ اور چندرگپت موریہ یہاں پر چین سے، میانمار سے، سری لنکا سے اور ان جیسے کئی لوگ جو دنیا بھر سے کینچے چلے آتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود ٹیکسلا وقت کی مار کو نہیں جھیل پایا. 5ویں صدی عیسوی میں تو رامانا کی تباہی نے یونیورسٹی کی سرگرمیوں کو ختم کر دیا تھا، اور اب صدیوں پرانی انہی تعلیمی روایات کو قائم رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے ٹیکسلا کے اندر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی قائم کی ہے، جو کہ پاکستان کے بڑے اور مشہور اداروں میں سے ایک تعلیمی ادارہ ہے، جہاں آج بھی علم کی پیاس بجھانے کے لیے ہزاروں طالب علم آتے ہیں. اور ٹیکسلا نے ایک ماڈرن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے روپ میں پھر سے جنم لیا. ٹیکسلا جیسی یونیورسٹیز اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا گیان اور علم صدیوں سے دنیا کو روشن کر رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وقت ایک بار پھر کروٹ لے گا اور بہترین ایجوکیشن کی تلاش کرتا ہر انسان پاکستان کا رخ کرے گا.